السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، مفتی طارق مسعود صاحب کی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے، ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے لنسفعا، تو کاتب نے، کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے، تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا، جو تنوین کی علامت ہے۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ کاتب وحی نے لکھا، نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ اور کمال کی بات ہے، جو لکھا آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ اس کو نون بنا دے۔ اب کہنے کے لحاظ سے اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے، لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا، بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے۔ نمبر 2، ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں۔ موقف کے مطابق اب متعلق آپ کا جو عقیدہ ہو، جو آپ کا نظریہ ہو، کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ میں آپ کے سامنے مفتی راشد محمود رضوی صاحب کا ایک کلپ رکھتا ہوں، جس میں انہوں نے فتاوی عالمگیری کا حوالہ دے کر کہ اس میں دو ٹوک الفاظ میں قرآن پاک میں عیب نکالنے کے متعلق بھی بات کرتا ہے، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے، آپ ابھی اس کو سماعت فرمائیے۔ اور اس کے بعد جو مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ قرآن پاک میں غلطیاں ہیں، اس کا جو رد بلیغ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے کیا ہے، اس کو بھی غور سے سماعت فرمائیے۔ میرے پاس کتاب موجود ہے مجمع الانہر، یہ فقہ کی کتاب ہے، اس کے اندر، اور امام قاسم بن قطلوبہ کی کتاب من یکفر ولا یشعر، اس کتاب کے اندر، اور محدث ملا علی قاری کی کتاب شرح الامام علی القاری علی کتاب الفاظ الکفر، اور یہ میرے ہاتھوں میں موجود ہے فتاوی عالمگیری، 500 حنفی علماء اور فقہا کا فتاوی عالمگیری۔ اس کے اندر واضح 2 ٹوک لفظوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، من قال بخلق القرآن فهو کافر، کذا فی الفصول العمادیہ اذا انکر الرجل آیتا من القرآن او تسخر بآیت من القرآن، جس شخص نے قرآن کو مخلوق کہا فهو کافر، وہ کافر، اور جس شخص نے قرآن مجید کی کسی آیت کا انکار کیا یا قرآن کی کسی آیت کا مذاق اڑایا، وفی الخزانت او آبا، خزانت المفتین کے اندر ہے کہ جس نے قرآن کو عیب لگایا، کافرہ، تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ قرآن مجید کی کسی صورت کو عیب لگائے، قرآن مجید کی کسی آیت کو عیب لگائے، قرآن مجید کو عیب لگانے کو علماء نے، فقہا نے کفر قرار دیا، اور یہ بالکل بات واضح ہے۔ اب قرآن مجید کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ نعوذ باللہ اس کے اندر مسٹیکس ہیں، یہ قرآن کو عیب لگانا ہے۔ قرآن مجید کو، اس کی محفوظیت کو چیلنج ہے، جبکہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے، خود پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اعلان کیا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ اس قرآن کے اندر، اس کتاب کے اندر سامنے سے اور پیچھے سے باطل داخل نہیں ہو سکتا، یہ محفوظ کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ اس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا، اس میں مسٹیکس داخل نہیں ہو سکتی، اس میں غلطیاں اور مسٹیکس نہیں ہو سکتی، نہ حقیقتاً ہو سکتی ہیں نہ ظاہراً ہو سکتی ہیں۔ اب وضاحتیں طارق مسعود نے دی ہیں کہ میرا مطلب یہ تھا کہ وہ ظاہر میں مسٹیکس ہیں، حالانکہ نہ ظاہر میں مسٹیکس ہیں نہ حقیقتاً مسٹیکس ہیں، اور جو اشکال پیش کر کے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اشکال یہ پیش کیا ہے کہ دیکھیں قرآن مجید کے اندر سورۃ العلق کی آیت نمبر 15 کے اندر ایک صیغہ ہے لَنَسْفَعًا، وقف کی حالت میں اس کو لَنَسْفَعًا پڑھیں گے، كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ۔ اس آیت کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے طارق مسعود نے کہ اس کے اندر لَنَسْفَعًا جو صیغہ ہے وہ فعل ہے، اور اس کے آخر میں الف اور تنوین ہے، تو چونکہ تنوین اسم کا خاصہ ہے، فعل پر آ گئی ہے، تو یہ عربی گرامر کے اعتبار سے مسٹیک ہوئی ہے، یہ غلطی ہوئی ہے، تنوین فعل کے اوپر نہیں آ سکتی، یہ الف آخر میں جو تنوین لگائی گئی ہے، یہ اس میں آخر میں اس کے غلطی ہوئی ہے۔ جبکہ طارق مسعود کی عربی گرامر سے یہاں جہالت کی بالکل واضح دلیل ہے،
نحوی علماء نے، نحات نے اپنی نحو کی کتابوں کے اندر اسی سیگا کو لے کر تفسیر بیان کی اور قاعدہ بیان کیا ہے۔ نون خفیفہ اور وقف کے جہاں مسائل نحوی علماء نے بیان کیے ہیں، وہاں انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا ہے اور یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ یہ صرف قرآن مجید کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ یہ عام قاعدہ ہے کہ نون خفیفہ کا اگر ما قبل مفتوح ہو تو وقف میں اس کو الف سے تبدیل کیا جاتا ہے نون خفیفہ کو۔ جیسے اضربن کو وقف کی حالت میں اضربا پڑھیں گے، اضربن کو اضربا، اضربن کو اضربو اور اضربن کو اضربی پڑھا جائے گا۔ نحوی علماء نے اپنی کتابوں کے اندر یہ ضابطہ بیان کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ یہ شرح قطر الندى ابن ہشام نحوی کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ ابن ہشام نحوی لکھتے ہیں نون التوکید الخفیفۃ الواقعۃ بعد الفتحۃ۔ ابن ہشام نحوی کہتے ہیں کہ فتح کے بعد نون تاکید خفیفہ جو واقع ہوا، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے لنسفعا اور لیکونا، کہتے ہیں کہ اس کو الف سے تبدیل کیا جائے گا۔ اس پر نحوی علماء کا اتفاق ہے کہ اس کو الف سے تبدیل کیا جائے گا، اور ایک شعر باقاعدہ انہوں نے دلیل کے طور پر یہاں ذکر کیا ہے وَإِيَّاكَ وَالْمَيْتَاتِ لَا تَقْرَبَنَّهَا وَلَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ وَاللَّهَ فَعْبُدَا، اصل میں ہے وَاللَّهَ فَعْبُدًا، لیکن وقف کی حالت میں فَعْبُدًا نون خفیفہ کو الف سے بدل دیا، فَعْبُدَا ہو گیا۔ اور اسی طرح امام قرطبی اپنی تفسیر القرطبی جو کہ الجامع لأحکام القرآن کے نام سے موسوم ہے، اس میں لکھتے ہیں لَيَكُونَ بِالْأَلِفِ لِأَنَّهَا مُخَفَّفَةٌ وَهِيَ تُشْبِهُ نُونَ الْإِعْرَابِ فِي قَوْلِكَ رَأَيْتُ رَجُلًا وَزَيْدًا وَعَمْرًا، کہتے ہیں نون خفیفہ وہ نون اعراب کے مشابہ ہے، تو اس کو الف سے بدلا جائے گا۔ جیسے اس کی مثال لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، یعنی وقف کی حالت میں لَنَسْفَعَا وَنَحْوِهَا الْوَقْفُ عَلَيْهَا بِالْأَلِفِ، اور اس طرح دیگر کہتے ہیں کہ اس کو الف سے وقف کی حالت میں بدلا جائے گا، اور وہی مثال لے کے وَلَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ وَاللَّهَ فَعْبُدَا أَيْ أَرَادَ فَعْبُدًا، یعنی نون کے ساتھ فَلَمَّا وُقِفَ عَلَيْهِ كَانَ الْوَقْفُ بِالْأَلِفِ، کہ جب اس پر وقف کیا جائے گا تو اس نون خفیفہ کو الف سے بدل دیا جائے گا۔ یہ نحوی قاعدہ ہے، اور یہ صرف قرآن مجید کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ قاعدہ اور قانون ہے۔ اور امام جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہمع الحوامع شرح جمع الجوامع کی جز نمبر 2 صفحہ نمبر 79 پہ لکھا کما ابدلت الفاً بعد الفتح، کہتے ہیں نون خفیفہ الف سے بدل جائے گا فتح کے بعد، یعنی نون خفیفہ سے پہلے فتح ہو تو فتح کے بعد جو نون خفیفہ ہے وہ الف سے بدل جائے گا۔ اجماعاً اس پر اتفاق ہے کہ قولک فی اضربن، اضربا، اضربن کو اضربا پڑھیں گے وقف کی حالت میں، وفی التنزیل، اور قرآن مجید میں اس کی مثال ہے لنسفعا ولذالک رسم بالالف علی نیت الوقف، کہتے ہیں لہذا قرآن مجید میں وقف کی نیت پر اس کو الف کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ یہ نحوی قاعدہ ہے، یہ نحوی قانون ہے، نحوی قاعدہ ہے، اور یہ شرح ابن عقیل، ابن مالک کی الفیہ کی شرح ابن عقیل کی ہے۔ اس میں لکھتے ہیں وَأَبْدِلَنْهَا بَعْدَ فَتْحٍ أَلِفًا، کہ نون خفیفہ کو فتح کے بعد الف سے تبدیل کر دو۔ اور معروف نحوی امام سیبویہ اپنی کتاب و سیبویہ میں جلد 3 صفحہ 521 پہ لکھتے ہیں، باب قائم کیا ہے هَذَا بَابُ الْوَقْفِ عِنْدَ النُّونِ الْخَفِيفَةِ، کہتے ہیں نون خفیفہ پر وقف کرنے کا بیان، اور اس میں انہوں نے پھر قاعدہ لکھا، لکھتے ہیں اعلم انہ اذا کان الحرف الذی قبلها مفتوحا، کہ نون خفیفہ اگر اس سے پہلے حرف مفتوح ہو، ثم وقفت جعلت مکانها الفا، پھر تو اس نون خفیفہ پر وقف کر دے تو تو اس نون خفیفہ کو الف بنا دے، کما فعلت ذلك فی الاسماء المنصرفۃ، جیسا کہ تو اسماء منصرفہ کے ساتھ کرتا ہے، حین وقفت جب تو اس پر وقف کرتا ہے، وذلك لأن النون الخفیفۃ والتنوین من موضع واحد، کیونکہ نون خفیفہ اور تنوین یہ ایک، اس کا مخرج ایک ہے، دونوں ایک جگہ سے جو ہے وہ نکلتے ہیں، وہما حرفان زائدان، اور یہ دونوں زائد حرف ہیں، یعنی نون خفیفہ بھی فعل کے ساتھ اضافی ہوتا ہے اور تنوین بھی اسم کے ساتھ اضافی ہوتی ہے۔ والنون الخفیفۃ ساکنۃ، نون خفیفہ ساکن ہوتا ہے، کما ان التنوین ساکن، جیسے کہ تنوین بھی ساکن ہوتی ہے، وہی علامت توکید،
اور نون خفیفہ یہ تاکید کی علامت ہے، کما ان تنوین علامت المتمکن، جیسا کہ تنوین متمکن کی علامت ہے۔ فلما کانت کذالک مجراہا فی الوقف، کہ جب کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، یعنی نون خفیفہ یہ تنوین کے مشابہ ہے، اجرت مجراہا فی الوقت، تو وقف کی حالت میں اس پر وہی احکام جاری ہوں گے۔ وذالک قولک اضربا، اور وہ تیرا قول ہے اضربا، یعنی اضربن کو تو اضربا پڑھے گا، اذا امرت الواحدہ واردت الخفیفہ، جب تو کسی ایک کو حکم دے اضربن تو اس کو وقف کی حالت میں کیا پڑھے گا؟ اضربا۔ تو ایسے ہی نون خفیفہ جب وقف کی حالت میں ہوگا تو اس نون خفیفہ کو الف سے بدل دیں گے، اور لنصفعن وقف کی حالت میں یہ بن جائے گا لنصفعا۔ یہ اصول بیان کر دیا امام سیبویہ نے اپنی کتاب السیبویہ میں۔ اور اسی طرح یہ جامع دروس العربیہ، یہ نحو کی معروف کتاب ہے، اس کے اندر بھی وہی ضابطہ اور قاعدہ نون خفیفہ کا لکھا گیا ہے جو کتاب السیبویہ کے اندر اور شرح ابن عقیل کے اندر، اور اس کے علاوہ شرح قطر النداء کے اندر اور دیگر جو نحو کی کتابیں ان کے اندر یہ قاعدہ لکھا گیا ہے۔ تو نحوی علماء نے بھی نون خفیفہ اور وقف کے جہاں مسائل لکھے ہیں وہاں یہ قاعدہ بیان کیا، اور یہی مثال لنصفعن اور لیکونن، یہ دونوں مثالیں لے کے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ نون خفیفہ جو ہے اس کو الف سے بدلا جائے گا وقف کی حالت میں، اور وقف میں اس کو اس الف کے ساتھ تبدیل کیا جائے گا۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ یہ بالکل قاعدہ نحو کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ جو طارق مسعود نے یہ کہا ہے کہ یہ 100% گرامر کے خلاف ہے، تو اس کا جواب یہ کہ 100% یہ نحو کے قاعدے کے مطابق ہے، قرآن مجید کے اندر بھی اور قرآن مجید کے علاوہ بھی یہ قاعدہ اور ضابطہ باقاعدہ عام قاعدہ علماء نے بیان کیا، صرف قرآن مجید کے لیے نہیں، باقی عام جگہوں پہ یہ قاعدہ اپلائی ہوگا۔ اور بحمد اللہ تعالیٰ یہ ضابطہ اور قاعدہ جو ہے اس کی بنیاد پہ قرآن مجید کے حوالے سے جو کہا گیا کہ یہ مسٹیک ہوئی ہے، یہ بالکل طارق مسعود کا یہ ایک بہتان ہے، اور قرآن مجید کی جو عظمت کو چیلنج کرنا ہے اور قرآن مجید کی محفوظیت کے اندر نعوذ باللہ ایک مسلمانوں کے دلوں میں اور عوام کے دلوں میں شک ڈالنے والی بات ہے۔